ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ، جو اخلاص سے اب تلاوت ہوا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. یہ سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیت ہے. اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاح پا گیا وہ شخص جو کہ پاک صاف ہوا، جس نے پاکیزگی اختیار کی. عربی میں فلاح کا لفظ جو بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، یعنی ایسی کامیابی جس کے بعد میں ناکامی نہ ہو. ہم دنیا کے اندر جو کامیابی دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کام میں کامیاب ہو گیا، یا فلاں میچ تھی اس کے اندر فلاں ٹیم جیت گئی اور انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، یا فلاں شخص نے اپنا جو ہدف تھا اس ہدف کو حاصل کر لیا اور اس میں اس نے کامیابی حاصل کر لی. تو یہ جتنی بھی کامیابی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ناکامی ضرور آتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ کوئی ٹیم ہمیشہ ہی جیتتی رہے، جتنے کے بعد میں وہ ہارتی بھی ہے، ان کو ناکامی ملتی بھی ہے. بہت سے لوگ عزت کی بلندی اور چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے نیچے اور ذلت کے مقام پر بھی، رسوائی کے مقام پر بھی آتے ہیں. تو دنیا کے اندر جتنی بھی کامیابی ہم دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے زیادہ تر اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کامیابیوں کے بعد میں ناکامی شروع ہو جاتی ہے. کوئی شخص خوش ہے کسی وقت میں، بہت زیادہ خوش ہے، ہر چیز کی سہولت اس کے پاس ہے، آرام اور راحت کے اسباب ہے، لیکن پھر کچھ مدت کے بعد دیکھو بہت زیادہ غمگین ہوگا. خوشی کے بعد غم بھی اس کو ملتا ہے. تو یہاں دنیا کی کامیابی کی یہی بات ہے کہ ہر چیز فانی ہے، فنا ہونے والی، ختم ہونے. خوشی بھی آپ کی فانی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے. اس کے برخلاف آخرت کی جو کامیابی ہے، وہاں اگر کامیابی مل گئی تو وہ ہمیشہ کی کامیابی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. خوشی حاصل ہو گئی، ہمیشہ کی خوشی، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس میں کبھی زوال نہیں آئے گا، وہ ختم بھی نہیں ہوگی اور وہ ڈاؤن بھی نہیں ہوگی، بلکہ دن بدن وہ خوشی بڑھتی رہے گی. آخرت کے اندر یہ بات ہے. اسی لیے کہا کامیاب اور فلاح کو پا گیا وہ شخص. کون شخص؟ تو آگے قرآن مجید بیان کرتا ہے من تزکا، جس نے پاکیزگی حاصل کر لی، یعنی عقائد کے لحاظ سے پاکیزہ ہوا، اخلاق کے لحاظ سے پاکیزہ ہوا، اعمال کے لحاظ سے پاکیزہ ہوا. عقائد صحیحہ سے، اخلاق فاضلہ سے اور اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو آراستہ کر دیا، اپنے قلب و قالب کو بالکل درست کر لیا. یہ پاکیزگی ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لیا، اس نے تکبیر کہی اللہ اکبر اور نماز شروع کر دی. وصلی. پہلی پاکیزگی کے اندر زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے انسان کو، مال کو پاک کر دیتی ہے. زکوٰۃ آپ ادا کریں گے تو آپ کا باقی ماندہ جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، بہت سارے شر سے، فتنے سے بچ جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک قسم کی پاکیزگی آ جاتی ہے. اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے نفس بھی اور دل بھی پاک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو بخل کی صفت ہے نا وہ ختم ہوتی ہے، کم ہو جاتی ہے. اور حتیٰ کہ ادا کرتا رہے، صدقہ ادا کرتا رہے تو یہ بخل کی صفت ختم ہو کر کے اس کے اندر سخاوت کا مادہ آ جاتا ہے، اور سخی آدمی جنت میں جاتا ہے، بخیل جنت میں نہیں جائے گا. تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ جنت میں جانے کا بڑا سبب ہے. اس سے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے. اسی لیے زکوٰۃ کا معنی ہی ہے پاکیزگی، یہ آپ کو پاک کر دے گی. اور نماز کی تو بات ہی الگ ہے.
4 بڑی عبادتیں ہیں. کلمہ طیبہ، توحید اور رسالت کے اقرار کرنے کے بعد 4 بڑی عبادتیں ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ 4 ہیں بنیادی عبادتیں. ان میں سب سے اہم ہے نماز، سب سے اہم، سب سے افضل. زکوٰۃ کو پہلے یہاں اس لیے بیان کیا کہ زکوٰۃ سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور نماز کے لیے پاکی شرط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو پاک کرو اور اپنے دل کو بھی پاک صاف کر کے اللہ کے سامنے آؤ. اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر کیا خصوصیات ہے، یہ اتنی عظیم عبادت کیوں ہے کہ الصلاۃ عماد الدین کہا گیا. نماز دین کا ستون ہے. ستون آپ ہٹا دو تو عمارت گر جائے گی. تو یہ بنیادی ستون ہے دین کو باقی رکھنے کے لیے. اس لیے جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں وعید اتنی سخت ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس نے کفر والا کام کیا. کفر والا کام کیا یعنی کفر کی بارڈر سے بالکل قریب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں ہے یہ کب کفر کے اندر چلا جا رہا ہے. بہت سخت وعید ہے. اور نماز کے پڑھنے پر فضائل بہت زیادہ ہے. سب سے اہم عبادت تھی، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، معراج سے سرفراز کیا اور پھر یہ عبادت عطا کی کہ آپ کے امت کے حوالے کرنا. یہ بہت قیمتی عبادت ہے. آپ دیکھو قرآن مجید کے اندر ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے. جاندار چیزیں بھی اور جو جاندار چیزیں نہیں ہے، جمادات ہے، پتھر ہے اور اس کے علاوہ لکڑا ہے، یہ ساری چیزیں جو جمادات جس میں جان ہمیں نظر نہیں آتی وہ چیز بھی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. لیکن قرآن نے کہا تم سمجھ نہیں پاتے ہو. یعنی ہر چیز اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ماتحت میں ہے. اب ان مخلوقات کو ہم دیکھیں تو درخت اور ستون وغیرہ یہ قیام کی حالت میں ہے. یہ اللہ کی پاکی قیام کی حالت میں بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح قیام کی حالت میں کرتے ہیں. اور جانور جو ہے جو 4 پیر والے ہیں، چوپائی جن کو کہتے ہیں، وہ ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں اور رکوع کی حالت میں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں. آپ پہاڑوں کو دیکھو تو ایسا لگے گا کہ یہ قاعدے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ سے قاعدے میں بیٹھے ہوئے اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں. یہ رینگنے والے جو جانور ہیں، سانپ جو رینگ کر کے چلتے ہیں، یہ ہر وقت سجدے میں ہیں اور سجدے کی حالت کے اندر اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا کی. اس نماز کے اندر تمام مخلوقات کی عبادت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سارا طریقہ اس میں آ جاتا ہے. اس نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے اور قاعدہ ہے. یہ اتنی جامع عبادت ہے کہ سب دوسری مخلوقات جو عبادت اللہ کی ادا کرتے ہیں وہ ساری کی سارے طریقہ، اس کے ساری ہیئت قضائی اس کے اندر آ جاتی ہے. پھر نماز کے اندر آپ دیکھو کہ انسان کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ سطر ڈھانکنا ضروری ہے، اور سطر ڈھانکنے کے لیے مال خرچ کرے گا تو اس میں زکوٰۃ کا پہلو آ جاتا ہے. نماز کی حالت کے اندر کھانا پینا منع ہے، آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، تو اس میں روزے کا پہلو آ جاتا ہے. نماز کی حالت میں آپ توجہ کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں کہاں؟ کعبہ کی طرف، تو اس میں حج کا پہلو آ جاتا ہے. تو نماز ایک اتنی جامع عبادت ہے کہ اس کے اندر تمام عبادتوں کی مشابہت ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ پہلو، اس کا اثر دوسری عبادتوں کا آ جاتا ہے. اس لیے نماز سب سے اہم عبادت ہے. جو بندہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دینا کہ یہ سچا مومن ہے جو پابندی کے ساتھ مسجد میں آوے. حالانکہ ایمان کے بارے میں، کسی کے ایمان کے بارے میں شہادت کے متعلق آپ بڑے سخت تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنازے کے متعلق کہا کہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا.
حالانکہ بچے کا جنازہ تھا، لیکن چونکہ جنت کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، تو عائشہ تمہیں معلوم ہے اس کے لیے کیا فیصلہ ہوگا، کس طریقے سے تم نے کہہ دیا. اس معاملے میں تو اتنے سخت تھے، لیکن نماز کی جو پابندی کرتا اس کے بارے میں کیا کہا، تم اس کے ایمان کے بارے میں شہادت دے دینا یہ پکا مومن ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی حفاظت نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے. جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اسی لیے حدیث شریف میں کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب بندہ سجدے کے اندر ہوتا ہے، سجدے سے کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور نماز کی حالت میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے، ایک مناجات کرتا ہے. اللہ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے کہ جو نماز کی حالت میں، اور خاص کر کے جب تنہائی میں وہ نماز پڑھتا ہے تہجد کی نماز، تو وہ حالت تو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. آج دنیا کے اندر ہم دیکھیں، غور کریں کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں نماز کتنی ادا کرتے ہیں اور ان کے اندر کتنے فیصد نمازی ہے. اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے سروے کیا گیا تھا، تو اس سروے کے اندر 5% بھی مسلمان نمازی نہیں ہے، یعنی 95% بے نمازی ہے. اب اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی بتاؤ، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. اب یہ امت نماز تو پڑھتی نہیں، اگر 50% بھی نماز پر آ جاوے ہم قسم کھا کر کہہ سکتے اللہ کی مدد فوراً آ جائے گی. لیکن یہ تو ہے ہی نہیں، 5% ہے. اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے کہ اس امت کو باقی رکھا ہے، ورنہ تو اتنی بے اعتدالی کرنے کے بعد، اتنی حکم عدولی کرنے کے بعد تو اللہ کا غضب بہت سخت آ جانا چاہیے تھا. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے جو سب کو شامل حال ہے، اور ہم جو ہے اللہ کے غضب سے بچے ہوئے، یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تم ڈرو اللہ کے اس عذاب سے جب عذاب نازل ہوتا ہے تو سب پر آتا ہے، خالص ظالمین پر نہیں آتا ہے. جو لوگ وہاں نیک ہوتے ہیں نا ان پر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. پھر قیامت کے دن ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھا لیے جائیں گے، لیکن جب عذاب آتا ہے تو سب کو گھیر لیتا ہے. تو ہمارے اعمال تو اتنے تھے کہ اللہ کے عذاب سے سارے ہلاک کر دیے جاتے، لیکن باقی ہے یہی غنیمت ہے. تو اب شکوہ کس بات کا کہ مدد نہیں آتی ہے. پہلے اعمال درست کر لے، پھر اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کی مدد. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت ان پر آتی فوراً نماز پڑھتے اور اللہ سے مانگتے تھے نماز کے ذریعے سے، کیونکہ کہا گیا مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے. وہ 2 رکعت نماز پڑھتے اللہ سے مانگتے، اللہ تعالیٰ مصیبت کو حل کر دیتا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ تم نماز کیوں نہیں ادا کر رہے ہو، زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کر رہے ہو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کی گورکھ دھندے کے اندر گھس گئے ہو. تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے رہے ہو. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی، دیر پا ہے، دنیا تو ختم ہو جائے گی. دنیا کی زندگی ایک سفر کے مانند ہے. آپ علیہ السلام نے اس کا فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارنا گویا کہ ایک مسافر ہو یا یہ کہ راہ گزر ہو. اس سے بھی ہلکا راہ گزر جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے لیے کوئی آرام اور اسباب کی چیزوں کو تلاش نہیں کرتا ہے، بس ہر وقت اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں منزل مقصود پر کب پہنچوں اور وہاں جا کر کے مجھے آرام ملے گا یا نہیں. یہاں تو ٹھیک ہے، راستے میں جیسا تیسا بھی پریشانی برداشت کر لیں گے. تو یہ دنیا تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں جیسی تیسی گزر جاوے، بس گزر جاوے. ہم وہاں کی فکر کریں، کہا کہ آخرت وہاں کے لیے جمع کرنا ہے. لیکن انسان کی حالت کیا ہے؟ خود قرآن نے کہا تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. ایک ملک تھا، میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاؤں کہ انسانوں کی حالت کیا ہے. اس ملک کے اندر عجیب رواج تھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو منتخب کرتے تھے 1 سال کے لیے، اور ان کے وہاں ایک خاص جگہ تھی، ایک سرکل تھا بہت بڑا. اس سرکل کے اندر کوئی شخص آ جاتا تو وہ بادشاہ کے لیے متعین ہو جاتا، یعنی اس کو بادشاہ بنا دیتے تھے، اس کی تاج پوشی کر لیتے تھے.
اور یہ بادشاہ جو بنایا جاتا تھا وہ 1 سال کے لیے، اور کہہ دیا جاتا تھا، سب پورے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ 1 سال کے لیے تمہیں بادشاہت سونپی جاتی ہے، پھر 1 سال کے بعد تمہیں کھلا جنگل ہے اور بہت خطرناک جنگل تھا اس ملک کا، اس جنگل کے اندر تمہیں ڈال دیا جائے گا، اور وہ جنگل بہت زیادہ خطرناک، جہاں سانپ، بچھو، شیر، چیتا، بھیڑیا، درندے رہتے تھے، اور جب اس بادشاہ کو 1 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد وہاں ڈال دیا جاتا تھا تو دوسرے دن ہی ختم ہو جاتا تھا، سارے درندے وغیرہ اس کو کھا جاتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی وہاں کی عوام بہت زیادہ ہوشیار تھی، لیکن جو بھی بادشاہ بنا سارے کے سارے بے وقوف تھے۔ ایک اجنبی مسافر وہاں گھومتا گھومتا اس ملک کے اندر گیا اور وہ اس سرکل میں چلا گیا، اس کو پتہ نہیں تھا، وہاں کے لوگوں نے اور جو فوج تھی انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ آئندہ کے لیے، بس آپ کا نمبر آ گیا۔ کہا کہ بہت اچھی بات ہے، بادشاہ بن جاؤں گا، کہ نہیں، آگے کی بات بھی سنو کیا ہوگا۔ 1 سال کے لیے بادشاہ گئے، پھر اس کے بعد میں تمہیں کھلا جنگل میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ جنگل بہت خطرناک ہے، اس کے لیے تمہاری موت طے ہے، 1 سال کے لیے حکومت کرنی۔ تھوڑی دیر تو اس کو ایک دم سے جھٹکا لگا اور ایسا لگا کہ 1 سال کے بعد میں میری موت طے ہے۔ پھر ایک دم سے، چونکہ عقل مند تھا تو اس کی عقل نے کام کیا، یہاں ایک دم سے اس کو احساس ہوگا، اس نے کہا بہت ٹھیک ہے، میں خوشی سے تیار ہوں۔ اس کی تاج پوشی کی گئی، بادشاہ بنا دیا گیا، تو اس نے بادشاہ بنتے ہی سب سے پہلے کہا کہ میں یہاں پر 1 سال کے لیے اپنے وزیروں سے سب سے کہا کہ 1 سال کی زندگی گزارنی یہاں پر، جیسے جیسے گزار لے گے، یہاں سے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، 1 سال کے بعد کہاں ڈالا جائے گا مجھے؟ کہا فلاں جنگل میں۔ اچھا، اس جنگل کے اندر جتنے بھی درندے ہیں سب درندوں کو ہٹا دو، میرا آرڈر ہے، اور جتنے غیر ضروری جو درخت ہے سارے درخت کٹوا دو، وہاں پانی، بجلی وغیرہ کی سب سپلائی کر دو، اور وہاں شہر سے لے کر کے وہاں تک سارے روڈ بچھا دو، ایک پوری آبادی تیار کر دو، پوری ایک دم آبادی، اور اتنا بڑا اتنا خوبصورت شہر بسا دو کہ پوری جنت لگے، ہر قسم کی آسائش ہو، آرام اور راحت کے اسباب ہو، کسی چیز کی کمی مت رکھو۔ اس نے تو جنگل کو منگل بنا دیا 6 مہینے میں ہی۔ اب جب وقت پورا ہونے آیا تو اس کے فوج کے جو سپہ سالار تھے وہ سارے کے سارے آئے، کمانڈر، اور کہا بادشاہ سلامت، ہم مان گیا، عقل مند ہے، آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے بادشاہ ہو، ہمیشہ کے لیے۔ اب آپ کے پاس کوئی بادشاہ نہیں، جب تک زندہ ہو ہمیشہ کے لیے آپ ہمارے بادشاہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے جتنے تھے سارے بیوقوف تھے، اپنی اسی وقت کی جو 1 سال کی مدت ملی تھی اسی کے اندر وہ ایش کر کے چلے جاتے تھے، آگے کا سوچتے نہیں تھے۔ دنیا کے اندر سوچ لو ہمارا کیا حال ہے۔ عقل مند انسان ہے تو وہ کیا کرے گا؟ یہاں کیسی تیسی زندگی گزار لے گا، یہ تو بس یہ سفر کا مقام ہے، سفر والی زندگی ہے، اصل تو ہمیں تیاری کرنے وہاں کے لیے۔ وہاں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کیا وہاں کے لیے ہم نے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کا سامان تیار کیا؟ کیا وہاں کے لیے نعمتوں حاصل کرنے کا اپنے آپ کو مستحق بنایا؟ وہاں کے لیے اصل تیاری کرنی۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی آدمی منت مانے اور یوں کہے کہ میرا یہ مال اس شہر کے سب سے عقل مند آدمی کے لیے میں وقف کر دیتا ہوں اور اسی کو دے دیتا ہوں، تو کس کو دینا چاہیے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا کہ اس شہر کا جو سب سے متقی اور پرہیزگار ہو اور دنیا سے بیزار ہو اور متقی ہو، اللہ کا تقوی اس کے اندر ہو، اس شخص کو وہ مال دے دینا، سب سے بڑا عقل مند وہی ہے۔ باقی تو سارے بیوقوف ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر کے ابھی دنیا کو سنوار رہے، اس کو چھوڑ کر کے سارا چلے جائیں گے اور آخرت کے لیے وہاں کچھ نہیں کیا، کر ہی نہیں رہے۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اسی کو قرآن نے کیا کہا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی چیز ہے اور دیرپا ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، اس کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہو کچھ؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ مضمون پہلی کتابوں میں بھی تھا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور ان کی کتابوں میں بھی۔
معلوم یہ ہوا بہت اہم مضمون ہے، اس کو پلے سے باندھ لو. اب میں ان آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں، سنو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بلا شبہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو کہ پاک صاف ہوا اور اپنے رب کا ذکر کیا اور اس نے نماز شروع کر دی. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو جبکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی اور دیر پا ہے. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ، بلا شبہ یہ مضمون پہلی کتابوں کے اندر بھی تھا، یعنی حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس مضمون کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.